میں آپ پر دل و جان سے فدا ہوں. کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ اپنے سے سینئر ڈاکٹر حمدان شاہ کے سامنے کھڑی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر حمدان شاہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا. تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں اور ساتھ ساتھ امیر لڑکوں کو بھی پھنسا لیتی ہیں. سیرت بہت روئی، لیکن اگلے دن حیران رہ گئی کیونکہ ڈاکٹر حمدان شاہ کا موڈ اس کے ساتھ بہت خوشگوار تھا. اور پھر وہ اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا اور پھر شام منزل میں سبھی لوگ سو چکے تھے. بس صرف ایک ہی کمرے کی لائٹ جل رہی تھی. وہ کمرہ اور کسی کا نہیں بلکہ ڈاکٹر حمدان شاہ کا ہی تھا، جو اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا. اس کے کمرے کی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی. کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں تھی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی رہنے والی ساری پرفیوم کی شیشیاں اب زمین بوس ہو چکی تھی. کانچ کی شیشیاں ماربل پر گرنے کی وجہ سے ہزار ٹکڑے ہو گئی تھی، جن کی خوشبو سے سارے کمرے میں حیرت انگیز ماحول پیدا ہو رہا تھا. مگر اس وقت یہ ماحول حمدان شاہ کو بالکل بھی سکون نہیں دے رہا تھا. حالانکہ وہ او سی ڈی کا مریض تھا، مگر اس وقت اس نے اپنے کمرے کی حالت اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دی تھی، اور اس سب کا ذمہ دار وہ سیرت کو ٹھہرا رہا تھا. جب سے اسے پتا چلا تھا کہ سیرت ان کے ڈرائیور کی بیٹی ہے تو وہ خود پر قابو نہ رکھ پا رہا تھا. حمدان شاہ کو تو اپنے ڈرائیور کے پاس ایک لمبا حساب رہتا تھا جسے اس نے آج تک چکتا نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا جب وہ اس حساب کو برابر کرے. سیرت کے بارے میں معلوم ہونا اس کے لیے خوشی کی بات تھی، لیکن اس وقت وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا. حالانکہ اس کے بدلے کے دن قریب آ رہے تھے، مگر اس کا غصہ بالکل بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. اسے یہی سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ پچھلے 6 ماہ سے اس کے ساتھ کام کر رہی تھی، تو پھر اسے کیسے معلوم نہیں ہوا؟ محمد رمضان، اب تم دیکھو میں تمہاری بیٹی کا کیا حشر کرتا ہوں. وہ غصے سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے کے ساتھ ساتھ خود کلامی بھی کر رہا تھا. وہ ایسا ہی تھا، جب اسے غصہ آتا تو وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگتا. 2-3 گھنٹے وہ یوں ہی اپنے کمرے میں ماضی کی تلخیوں کو یاد کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد باتھ روم میں گھس گیا. جب وہ نہا کر باہر نکلا تو اس کی حالت پہلے سے کچھ بہتر تھی، مگر اب بھی اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی. محمد رمضان کے خاندان سے اس کی دشمنی آج کی نہیں بلکہ پچھلے 3 سال کی تھی، مگر وہ آج تک ان تک پہنچ نہیں پایا تھا. لیکن جب اسے پتا چلا تھا کہ سیرت فاطمہ محمد رمضان کی بیٹی ہے تو وہ اپنا آپ ہی کھو بیٹھا تھا. اپنے کمرے کی حالت دیکھ کر اس کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی. اس وقت تو وہ جذبات میں آ کر ہر چیز کو پھینکتا گیا، مگر اب اس کا مرض اس پر حملہ آور ہو رہا تھا. اسی وقت ایک جھجری سے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ ملازم کو کمرہ صاف کرنے کا کہہ سکے. اسے بچپن سے ہی او سی ڈی کا مرض لاحق تھا اور بے ترتیبی سے اس کا خون کھولتا تھا، لیکن آج اس کا خون بے ترتیبی کی بجائے پرانی نفرت کی وجہ سے کھولا تھا. 2 روز پہلے آپریشن تھیٹر میں ہر طرف سناٹا تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی عام آپریشن نہیں بلکہ دل کا آپریشن چل رہا تھا، وہ بھی شہر کے ایم این اے کی ماں کا. تو سارے ڈاکٹر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ سب کچھ کر رہے تھے. وہاں پر کچھ سینئر اور کچھ جونیئر ڈاکٹر بھی موجود تھے جو اپنے سینئرز کی ہدایت کے مطابق ان کی مدد کروا رہے تھے. ڈاکٹر حمدان شاہ سب سے آگے کھڑے تمام ڈاکٹرز کو لیڈ کر رہے تھے. ان کے پیچھے ڈاکٹر ابراہیم ملک اور جونیئر ڈاکٹر سیرت فاطمہ بھی کھڑی تھی، جو کام کی بجائے مسلسل اپنی محبت کو دیکھ رہی تھی. وہ پہلی نظر میں ہی ڈاکٹر حمدان شاہ پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی، اور اب اسے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے. وہ دن بدن ان کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ بالکل بھی کسی لڑکی کو گھاس نہ ڈالتے. وہ اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے، انہیں اس طرح کے چوچلے بالکل بھی پسند نہ تھے. کالج اور یونیورسٹی سے لے کر ہاؤس جاب تک کتنی ہی لڑکیاں انہیں پرپوز کر چکی تھی، مگر آج تک انہوں نے کسی کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کیونکہ آج سے 3 سال پہلے ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جینا ہی بھول گئے. مگر پھر آہستہ آہستہ خود کو زندگی کی طرف لے کر آئے، کیونکہ وہ کام انسان نہیں بلکہ کارڈیالوجسٹ تھے جو اپنے کام میں بہت زیادہ ماہر تھے، اور شہر کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں ان کا ایک نام تھا. وہ ینگ ڈاکٹروں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے تھے. لڑکیاں تو ان کی اتنی دیوانی تھی کہ آئے روز انہیں ان نون نمبر سے میسیجز آتے رہتے تھے جن کا رپلائی وہ بالکل بھی نہ کرتے. ڈاکٹر سیرت
مجھے تیزرز پکڑائیں، وہ اپنا جملہ دوسری مرتبہ دہرا رہے تھے، مگر ڈاکٹر سیرت کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ اچانک سے ڈاکٹر ثانیہ نے سیرت کو کوہنی ماری تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی اور سب کی طرف سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہیں اس طرح کرتا دیکھ کر تو سبھی ڈاکٹرز منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئے، کیونکہ سب کو بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر حمدان شاہ کے سامنے کوئی بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر سیرت، آپ کہاں گم ہے؟ اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو پلیز گیٹ لاسٹ۔ ڈاکٹر حمدان شاہ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی بات دہرانے کے عادی نہ تھے، مگر سیرت کی وجہ سے انہوں نے اپنی بات دوسری مرتبہ کی تھی جو سیرت نہیں سن پائی تھی۔ ڈاکٹر حمدان کی بات سن کر تو سیرت کی آنکھیں نم ہونے لگی، وہ اپنی محبت کے منہ سے یہ سب نہیں سن سکتی تھی۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ معصوم سی گول مٹول چہرے والی سیرت نم آنکھوں کے ساتھ نظریں جھکائے اپنی غلطی پوچھنے لگی تھی۔ اس کی بات پر تو ڈاکٹر علی کا کہکا نکل گیا۔ اسی وقت ہی ڈاکٹر حمدان شاہ کی نظریں علی کی طرف اٹھی تو وہ بھی نظریں جھکا گئے۔ ڈاکٹر سیرت، میں نے اب سے کچھ منٹ پہلے آپ سے سیزر مانگا تھا، لیکن لگتا ہے آپ نے آپریشن تھیٹر کو سینما تھیٹر سمجھ لیا ہے۔ ڈاکٹر حمدان شاہ اتنی فنی بات سنجیدہ انداز میں کر رہے تھے، لیکن اس بار کسی کو ہنسی نہیں آئی، کیونکہ ہنسی کا مطلب تھا اس وقت یہاں سے باہر نکل جانا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، آئی ایم سو سوری۔ سیرت نے جلدی سے اپنے سامنے پڑی سیزر اٹھائی اور نظریں جھکائے سوری کرنے کے ساتھ سیزر پیش کرنے لگی، جو ڈاکٹر حمدان شاہ نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے لی تھی۔ اب سبھی ڈاکٹر اپنے کام میں لگ گئے تھے سوائے سیرت کے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخیں مار مار کر روئے، وہ جس انسان کو اتنا چاہتی تھی آج اسی انسان نے سب کے سامنے اس کی اتنی بےعزتی کی تھی۔ سیرت کے گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا پھنس گیا تھا جو پھوٹ پھوٹ کر رونے کے بعد ہی نکلنا تھا، مگر اس وقت وہ یہاں پر آواز بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ وہ خاموش آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ اب کام بھی کر رہی تھی۔ پورے 3 گھنٹے کے بعد جب وہ سرجری کر کے باہر نکلے تو سبھی ڈاکٹرز کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی، اور سیرت کو تھکن محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ بے عزتی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی دوست ثانیہ کے ساتھ کینٹین پر جانے کی بجائے اپنے روم میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ اس وقت کشمیری سیب کی طرح لال ہو رہا تھا۔ حمدان شاہ، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم ہر وقت ہی مجھے بے عزت کرتے رہتے ہو؟ کیا تمہیں میری فیلنگز نظر نہیں آتی؟ وہ دل ہی دل میں حمدان شاہ سے سوال کرنے لگی تھی، لیکن اس کی زبان اب بھی بند تھی، کیونکہ ابھی ہی ثانیہ اندر آئی تھی۔ سیرت، خیر تو ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ ثانیہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو سیرت نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ یار مجھے تو بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ ثانیہ اور اس کی بڑی دوستی تھی، اس لیے وہ دوسری مرتبہ اس کی خیریت معلوم کرنے لگی تھی۔ یار ثانیہ، تم تو ایسے پوچھ رہے ہو کہ جیسے تمہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ کیا تم آپریشن تھیٹر والے واقعے کو بھول گئی ہو؟ وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ بولی تو ثانیہ بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ واقعے میں اس کی بے عزتی ہوئی تھی۔ یار چھوڑو نا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھو۔ تم جانتی ہو کہ ہماری فیلڈ ہی ایسی ہے، اگر ہم خود سے سینئرز کی ڈانٹ نہیں کھائیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ثانیہ سے سمجھانے لگی تھی، مگر ثانیہ کی باتیں اس وقت سیرت کو زہر برابر لگ رہی تھی۔ وہ تو ایسے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہ ڈانٹ کی وجہ سے رو رہی ہو۔ وہ تو صرف اپنی دل آزاری کی وجہ سے رو رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت نہ کرتی ہوتی تو ڈاکٹر حمدان صرف اس کا سینئر ہی ہوتا تو شاید وہ اسی وقت اس ڈانٹ کو بھلا چکی ہوتی، لیکن اب تو معاملہ کچھ اور ہی تھا، اور یہ معاملہ کسی اور چیز کا نہیں بلکہ دل کا تھا۔ حالانکہ وہ خود دل کی ڈاکٹر تھی، لیکن اپنا دل ان سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ وہ اور ثانیہ ایک ساتھ ہی 6 ماہ پہلے اس ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے آئی تھی، اور پہلی نظر میں سے ڈاکٹر حمدان شاہ بہت پسند آیا، لیکن اس کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے سیرت کی پسندیدگی اب محبت میں بدل چکی تھی، جسے حمدان شاہ قطعی طور پر بھی واقف نہیں تھا۔ اسے سمجھانے کے بعد ثانیہ تو وہاں سے نکل گئی، مگر وہ اپنی بے عزتی پر ماتم مناتی رہی۔ جب اس کی چھٹی کا وقت ہوا تو وہ موبائل پرس میں ڈالتے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔
اس کا غصہ اب بھی کچھ کم نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر ہمدان شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دے، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گی تو وہ اس کے ساتھ اپنا رویہ بدل دے گا۔ حالانکہ یہ صرف اور صرف اس کی خام خیالی تھی۔ اسے کیب میں گھر جاتے ہوئے تقریباً 15 منٹ لگے تھے۔ گھر جاتے ساتھ ہی وہ بیچاری کام میں لگی، کیونکہ گھر کا کام بھی اسے ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت پچھلے 6 سال سے خراب تھی اور وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ سیرت اب کچن میں کھڑی کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی نکال رہی تھی۔ اسے تو کچھ گھنٹے کا واقعہ بھول ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں بے عزت ہوئی تھی۔ ایک عاشق کے لیے ایک بہت بڑی رسوائی کی بات تھی۔ سیرت کیب سے اتر کر بھاگتی ہوئی ہسپتال کے اندر جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے پہنچنے میں 1 منٹ بھی دیر ہو گئی تو پھر اس کی خیر نہیں۔ جونیئر ڈاکٹرز کا انچارج ڈاکٹر ہمدان شاہ تھا۔ وہ کسی کو 1 منٹ لیٹ ہونے پر بھی ہاسپٹل سے باہر نکال دیا کرتا تھا، مگر وہاں پر پہنچ کر تو سیرت نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ ہمدان شاہ اب بھی خود ہی نہیں آیا تھا۔ یار سیرت، تم تو ایسے بخلائی ہوئی ہو جیسے تمہارے پیچھے کوئی چور پڑ گئے ہوں۔ جیسے وہ کمرے کے اندر انٹر ہوئی تو ثانیہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ سیرت نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہمدان شاہ کو نہ پا کر اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ ہاسپٹل آنے کا وقت ہو چکا تھا، اور اگر آج وہ اس سے پہلے آ جاتا تو ایک مرتبہ پھر سے ہمدان شاہ کے غضب سے وہ بچ نہ پاتی۔ ثانیہ نے بھی دوبارہ کوئی بات نہ کی اور چپ چاپ ایک فائل کا جائزہ لینے لگی۔ سیرت نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور اپنی محبت کا دیدار کرنے لگی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا کہ ثانیہ پیچھے 2 منٹ سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آئی ہوئی ہے۔ وہ بار بار زوم کر کے ڈاکٹر ہمدان شاہ کی تصویر دیکھتی اور پھر زوم آؤٹ کر دیتی۔ وہ ایک کے بعد ایک تصویر دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے پاس ہمدان شاہ کی یہ نہیں بلکہ سینکڑوں تصویریں تھیں جو اس نے رینڈم ہی لی تھی۔ کسی میں ہمدان شاہ کا منہ کس طرف تھا تو کسی میں کس طرف۔ اچانک سیرت نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ محسوس کیا تو اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی، لیکن پھر جیسے اس نے پیچھے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ثانیہ مسکراتے چہرے کے ساتھ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ ہی دیکھ چکی ہے۔ ثانیہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیسے کسی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا تم میں مینرز نہیں ہے؟ وہ اپنی عزیز دوست کو جھڑکنے لگی تھی، اور اس کی وجہ صاف تھی، وہ بالکل بھی کسی کو ہمدان شاہ کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ بے شک ثانیہ اور سیرت کے درمیان بہت گہری دوستی تھی، لیکن سیرت کو اپنے راز کسی کو بتانا پسند نہ تھے، اور نہ ہی اسے اپنی نادانیوں پر کسی کو گواہ ٹھہرانا اچھا لگتا تھا۔ تم وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ یہ تم کیا کر رہی تھی؟ ڈاکٹر ثانیہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولی تو وہ بیچاری شرم سے پانی پانی ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب کچھ ہی دیکھ چکی ہے، مگر اپنی زبان سے کہنا سیرت کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سیرت، تم کیا سمجھتی تھی کہ مجھے یہ سب معلوم نہیں؟ میں پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم عجیب سا بہیو کر رہی ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی وجہ ڈاکٹر ہمدان شاہ ہے۔ ثانیہ حیران ہوتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم ہی تڑپ رہی ہو یا آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے؟ ثانیہ اسے چھیڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ ثانیہ کی بات سن کر تو وہ بیچاری منہ پھلا کر رہ گئی اور مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر ثانیہ بیچاری بھی اداس ہو گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید بات آگے بڑھ چکی ہے۔ یار تو پھر تم کیا کر رہی ہو؟ یہ نہ کہ کوئی اور لڑکی ڈاکٹر شاہ کو ڈالے اور تم خالی ہاتھ رہ جاؤ۔ ثانیہ اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور اسے بڑی نانی اماں کی طرح سمجھانے لگی۔ یار میں کیا کروں؟ میں ہر وقت ہی سوچتی ہوں کہ میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں، لیکن مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ وہ بولی تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ ہمت کرو سیرت، اگر تم اپنی محبت کا حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ ثانیہ اپنی دوست کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ہمت دینے لگی تو سیرت بھی کچھ مضبوط ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں آج ان سے بات کروں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ثانیہ کی بات سن کر سیرت میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ آج ہی بات کرنے کا سوچنے لگی۔ اس کی بات سن کر تو ثانیہ خوش ہونے لگی کہ جیسے اب اس کی دوست کی نैاں پار لگ گئی ہے۔
وہ دونوں ابھی وہیں پر بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کہ دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ہمدان شاہ صاحب اندر آتے دکھائی تھے۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گڈ مارننگ کہنے لگے۔ وہ ایک طائرانہ نگاہ ان دونوں پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور جاتے جاتے انہیں آدھے گھنٹے کے اندر آپریشن تھیٹر میں آنے کا بھی حکم دے گیا۔ ڈاکٹر ہمدان شاہ کو دیکھ کر تو ایک مرتبہ پھر سے سیرت کی ہمت جواب دے گی اور وہ کرسی پر ڈھیر جانے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ ثانیہ، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، وہ ٹھنڈی سانس باہر نکالتے ہوئے بولی تو ثانیہ مسکرا کر رہی، میری جان، محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ اگر تم اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتی ہو اور نہیں چاہتی تو تم ان کے بغیر ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جیو، تو تمہیں یہ آگ کا دریا پار کرنا ہی ہوگا، اور اس کے بعد تو زندگی جنت ہی جنت ہے۔ ثانیہ ایک مرتبہ پھر سے اپنی دوست کو پر امید کرنے لگی تھی، مگر اس بار اس کی باتیں سیرت پر اثر نہیں کر رہی تھی، اور اس سب کی وجہ ڈاکٹر ہمدان شاہ کا دیدار ہی تھا۔ یار، مجھ سے نہیں ہوگا، وہ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ چھپا کر بولی۔ یو کین ڈو اٹ سیرت، ثانیہ سیرت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب میں تمہارا کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں بات کرنی ہی ہوگی، اور وہ بھی آج ہی، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ وہ اب کچھ راضی ہو رہی ہے۔ ثانیہ کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر سے وہ کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اب انہیں یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ جیسے وہ آپریشن تھیٹر میں گئی تو سبھی ڈاکٹرز موجود تھے اور مریض بھی۔ 10 منٹ کے اندر ہی سرجری شروع کر دی گئی۔ سب لوگ دل لگا کر کام کر رہے تھے۔ سیرت یہی سوچ رہی تھی آخر وہ اپنی بات کا آغاز کیسے کرے گی۔ وہ گھر جانے سے پہلے ڈاکٹر ہمدان شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ سارا دن وہ لوگ بہت زیادہ مصروف رہے تھے۔ آخری سرجری کرنے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ابھی تک چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا۔ سیرت اپنے کمرے میں آ کر خود کو مطمئن کر رہی تھی کہ وہ یہ کر سکتی ہے۔ اپنے لبوں پر پنک کلر کا لپ گلوز لگا کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھر وہ ڈاکٹر ہمدان شاہ کے کمرے کے باہر کھڑی ہلکے ہاتھ سے دستک دے رہی تھی۔ آ جائیں۔ اندر سے ڈاکٹر ہمدان شاہ کی آواز آئی تو وہ کمرے کے اندر پہنچ گئی، لیکن وہاں پر ڈاکٹر رحیم کو دیکھ کر اس کے منہ پر 12 بج گئے۔ وہ ڈاکٹر رحیم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن وعدہ جملہ ہی ادا کر پائی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ سے ڈاکٹر رحیم کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر رحیم سیرت سے سینئر ڈاکٹر تھے، مگر وہ ڈاکٹر ہمدان سے جونیئر تھے۔ سیرت کا اشارہ پاتی وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ ابھی تک ڈاکٹر ہمدان نے انہیں باہر جانے کا نہیں کہا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر ہمدان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ ڈاکٹر رحیم صرف ان کے کولیگ ہی نہیں بلکہ ان کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ جب ڈاکٹر رحیم وہاں سے چلے گئے تو ہمدان شاہ سوالیہ نظروں سے سیرت کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر رحیم جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر کے نہیں گئے تھے، لیکن سیرت کو ان سب کی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو بس یہی سوچ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ اب ہمدان اس کے بالکل سامنے اکیلا کھڑا ہے اور وہ اپنی بات کر سکتی ہے۔ ہمدان میز کے پیچھے پڑی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سوالیہ نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا کہ آخر وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ سیرت اس کے سوالیہ نظروں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی، مگر اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس کی محبت تو حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہ رہی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکے، لیکن اظہار تو اسے کرنا ہی تھا، کیونکہ ثانیہ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ یہ آگ کا دریا اسے پار کرنا ہے اور ہر حالت میں ہی کرنا ہے۔ میں آپ پر دل و جان سے فدا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ سیرت نے ہمت جمع کر کے آخر اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا، مگر اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی اور اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی ڈاکٹر ہمدان کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ انہیں اتنا زیادہ غصہ آیا، ان کا دل کیا کہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جو اپنے سے سینئر ڈاکٹر سے منہ پھاڑ کر محبت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ سیرت ہمدان شاہ کی کرسی سے کچھ فاصلے پر کھڑی نظریں جھکائے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ہمدان اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تو وہ بیچاری اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رہ گئی۔ اسے ڈاکٹر ہمدان سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ بے شک وہ اپنا ذہن بنا کر آئی تھی کہ
ڈاکٹر ہمدان انکار بھی کر سکتے لیکن اس کا یہ ذہن بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ جیسے انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح باہر نکلنے لگے۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں مگر شعور حاصل نہیں کر پاتی اور امیر لڑکوں کو پھنسانے کی کوششوں میں لگ جاتی ہیں۔ وہ دبے دبے غصے کے ساتھ چلانے لگے تھے کیونکہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے انڈر کام کرنے والی لڑکی اپنی محبت کا اظہار بھی کر سکتی ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اب غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ اسے باہر نکل جانے کا کہہ رہا تھا اور اس کے الفاظ سیرت کو اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کر دیے ہوں۔ اسی وقت ہی بھاگتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر وہ بار بار ہاتھوں سے اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی کیونکہ گیلری میں لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور اپنا بیگ اٹھا کر ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل و دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے مگر وہ سیرت فاطمہ تھی جو اپنے رب کے بہت قریب تھی۔ وہ حرام موت نہیں مر سکتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ اب تک زندہ تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں سے بات نہیں کی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک تو اس کی محبت اس کی دسترس سے باہر چلی گئی اور دوسرا اسے یہی سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ ہاسپٹل کیسے جائے گی۔ اس کا کام پر جانا بھی ضروری تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کا واحد سہارا تھی۔ ساری رات ہی وہ اپنے کمرے میں پڑی آنکھوں سے آنسو بہاتی رہی۔ ایک منٹ کے لیے بھی اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ اس بیچاری نے تو کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اسے تو ماں کو بھی کھانا دینے کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بیچاری بھی ساری رات ہی بھوکی رہی لیکن بستر سے نہ اٹھ سکی۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھی اور باتھ روم تک جانے کے لیے بھی اپنی بیٹی کی محتاج تھی مگر بیٹی تو اس وقت محبت کے غم میں رو رہی تھی اور اسے اپنی ماں کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ فجر کی اذان کے قریب اس کی آنکھ لگی اور پھر 1 گھنٹے کے اندر ہی کھل گئی کیونکہ اسے ہسپتال بھی پہنچنا تھا۔ ہسپتال جاتے ہوئے بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ کہیں ہمدان شاہ اسے ہسپتال سے باہر نہ نکال دے۔ حالانکہ ہسپتال گورنمنٹ کا تھا اور ہمدان شاہ کا اس پر کوئی حق نہ تھا لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ جیسے وہ ہسپتال کے اندر داخل ہوئی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہمدان شاہ دور کھڑا مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے سیرت کو اپنی طرف آنے کا کہا تو اس کی خوشی دگنا ہو گئی اور وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے بھی ہمدان شاہ کے پاس پہنچ گئی۔ وہ تو اتنی خوش ہو رہی تھی کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہو۔ سیرت، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم 10 منٹ کے اندر ہی میرے کمرے میں پہنچو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ جیسے وہ کمرے میں گئی تو ہمدان شاہ بالکل اسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پر کل اس نے اسے برا بھلا کہا تھا۔ اس جگہ کو دیکھ کر تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی مگر اب تو حالات مختلف تھے۔ سیرت، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کل ڈاکٹر رحیم کی وجہ سے ہی میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا کیونکہ وہ وہاں سے گئے نہ تھے بلکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا مگر میں تم سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں نے تمہاری دل آزاری کی۔ ڈاکٹر ہمدان شاہ جس کا اس پورے شہر میں ایک نام تھا اس وقت اپنی جونیئر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ کر تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ نیچے کر دیے۔ ہمدان، آپ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ سیرت، مجھے صرف اپنی غلطی کا احساس نہیں بلکہ میں تم سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد میری ہو جاؤ۔ ہمدان شاہ پھولے سانس کے ساتھ کہنے لگا تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اسے حاصل ہونے والی ہے۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمدان شاہ کے گلے سے لگ جائے مگر اس وقت اسے اپنی حدود کا خیال تھا۔ کیا تم ساری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ جب ہمدان شاہ نے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا کہ ہمدان شاہ اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے کانوں میں تو صرف اس کی محبت کا اقرار گونج رہا تھا اور وہ اسی کو ہی بار بار سننا چاہتی تھی۔ سیرت، میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد از جلد نکاح کر لیں کیونکہ اب میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں پچھلے 5 ماہ سے تمہاری قربت کے لیے تڑپ رہا ہوں
اور اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا اور سیرت کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی حمدان شاہ ہے جس نے کل اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور آج اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ سیرت، کیا میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں؟ وہ بار بار ایک ہی جواب مانگ رہا تھا۔ اس کے بار بار اصرار کرنے پر سیرت نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب اس کی منزل قریب ہی تھی۔ سیرت، میں تمہیں ایک جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری اجازت ہے تو میں آج ہی تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے بولا۔ سیرت کو اس کے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا دل محبت کی وجہ سے دھڑک رہا ہے، مگر اس میں تو صرف اور صرف نفرت ہی تھی۔ سیرت نے کوئی جواب نہ دیا اور نظریں جھکا دی۔ حمدان شاہ بھی سمجھ گیا کہ وہ نکاح کے لیے قرار کر چکی ہے۔ اسی وقت ہی ہسپتال سے باہر نکل گئے۔ وہ حمدان شاہ کی لینڈ کروزر میں فرنٹ سیٹ پر بالکل اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ سیرت کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی بھی تھی اور یہ آنسو صرف اور صرف خوشی کے تھے۔ وہ اپنی ماں کا خیال کیے بغیر اس انجان شخص کے ساتھ نکاح کرنے چل پڑی تھی، کیونکہ وہ شخص اس کے لیے انجان نہیں بلکہ اس کے دل کے بہت قریب تھا اور اس کی جان سے بھی بڑھ کر تھا۔ 15 منٹ کی مسافت کے بعد ہی وہ کالی شان فلیٹ پر پہنچ گئے۔ وہ سیرت کو فلیٹ کے بڑے کمرے میں بٹھانے کے بعد وہاں سے باہر نکل آیا اور آتے ساتھ ہی اپنی دوست کو کال کرنے لگا، جسے اس نے انتظامات کے لیے کہا تھا، جو 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی کر دیے گئے۔ اب اس کی منزل بہت قریب تھی اور وہ اپنا بدلہ حاصل کرنے ہی والا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر جب وہ سیرت کو لے کر باہر آیا تو وہ نکاح خواہ اور گواہان کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو رہا ہے۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ آخر حمدان شاہ کون ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ اسے تو صرف اور صرف اپنی محبت کا خیال تھا۔ اب مولوی صاحب سیرت سے اجاب و قبول کروا رہے تھے۔ اس نے کانپتی آواز کے ساتھ قبول ہے کہا اور پھر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہی وہ نکاح نامے پر دستخط کرنے لگی۔ حالانکہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، مگر وہاں سے چھپ کر یہ سب کرتے ہوئے اسے ذرا شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ مگر پھر اس نے سوچ لیا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کو یہ سب بتا دے گی۔ سیرت سے اجاب و قبول کروانے کے بعد مولوی صاحب نے ڈاکٹر حمدان شاہ سے اس کی رضامندی معلوم کی تو وہ بھی مضبوط لہجے کے ساتھ قبول ہے کہہ گیا۔ اس کی آواز سیرت کو گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس وقت وہ اور کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی سوائے حمدان شاہ کی محبت کے۔ نکاح ہونے کے بعد سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ دونوں ہی وہاں پر رہ گئے تھے۔ سیرت فلیٹ کے ماسٹر بیڈ روم میں بیڈ پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ یہ گھونگھٹ بھی اس نے خود ہی ڈالا تھا، کیونکہ یہاں پر ایسا کوئی نہیں تھا جو اسے دلہن کی طرح سجا کر بیٹھا تھا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی سیرت جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ حمدان بھی وقت ضائع کیے بغیر بیڈ پر جا بیٹھا اور بڑے پیار سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کا گھونگھٹ ہٹا دیا۔ 1 منٹ کے لیے وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی اور آج تو سیرت پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے شک وہ اسے ہزاروں بار دیکھ چکا تھا، لیکن زندگی میں وہ پہلی مرتبہ نگاہ بھر کر اسے دیکھ رہا تھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے خود پر کنٹرول کیا اور اپنے مقصد کو دماغ میں دہرانے لگا۔ سیرت، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور آج میرے لیے زندگی کا سب سے حسین ترین دن ہے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حمدان شاہ کو پا چکی ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی حمدان شاہ کے کندھے کے ساتھ سر ٹکا گئی اور وہ بھی اسے منع نہیں کر پایا، کیونکہ وہ اس پر پورا حق رکھتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے صرف اور صرف بدلے کی آڑ میں ہی اس سے شادی کی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزاری کر کے اسے چھوڑ دے گا۔ وہ دن سیرت کی زندگی کا حسین ترین دن تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی محبت کو اتنی جلدی پا لے گی۔ اس کی شادی بھی دوسروں سے مختلف تھی۔ عام شادیوں میں تو دلہا دلہن رات میں ایک ہوتے ہیں، لیکن وہ دونوں تو دن میں ہی ایک دوسرے کا حق ادا کر چکے تھے۔ وہ تقریباً 3-4 گھنٹے اس کے فلیٹ پر رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ حالانکہ حمدان اسے جانے نہیں دے رہا تھا، مگر اسے اپنی ماں کا خیال آیا تو وہ
وہاں سے نکل گئی اور اس نے ہمدان سے وعدہ کیا کہ وہ ہر روز اس کے پاس آئے گی، کیونکہ اب وہ اس پر پورا پورا حق رکھتا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی کیونکہ اس کی محبت اسے حاصل ہو گئی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ان کی شادی کو تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا، مگر کوئی بھی اس بارے میں نہیں جانتا تھا اور نہ ہی سیرت نے اپنی ماں کو بتایا۔ آج وہ اپنی ماں سے رات ہسپتال میں رکنے کا کہہ کر آئی تھی اور اس کی ماں بیچاری بھی مان گئی تھی، کیونکہ پہلے بھی کبھی کبھار وہ رات کو ہسپتال میں رکا کرتی تھی۔ آج اس نے ہسپتال میں نہیں بلکہ ہمدان شاہ کی فلیٹ پر ہی رکنا تھا، کیونکہ ہمدان شاہ کا ہی حکم تھا اور وہ اپنے مجازی خدا کا حکم ٹال نہیں سکتی تھی۔ جب وہ فلیٹ پر پہنچی تو وہاں پر ہمدان شاہ پہلے سے موجود تھا، جو مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو ان دونوں کے درمیان نزدیکیاں بڑھی اور پھر وہ فلیٹ کی چھت پر پہنچ گئے، کیونکہ اندر بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی۔ سیرت، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، وہ بولا تو اس کا لہجہ سیرت کو ذرا عجیب سا محسوس ہوا اور وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سیرت، میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے اور اب تم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، تم نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کی بات سنتے ہی سیرت کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ بالکل بھی یہ بات نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ ایک ہفتہ اس نے اسے بڑی محبت جتائی تھی۔ سیرت، تم مجھے نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، لیکن میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم محمد رمضان کی بیٹی اور محمد علی کی بہن ہو، وہی محمد علی جس نے میری بہن کو نکاح کا جھانسا دیا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا، جس کی وجہ سے میری بہن نے خودکشی کر لی اور تمہارے بھائی کی وجہ سے آج وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ سیرت کو اپنی سماعتوں پر یقین آیا اور وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ خدا کا واسطہ ہمدان، میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں مر جاؤں گی تو مر جاؤں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، میری بہن بھی تو مر گئی تھی۔ وہ سیرت کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹ رہا تھا، مگر وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آخر میں ہمدان جیت گیا اور اسے فلیٹ سے باہر کھڑا کر دیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر پہنچی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ ساری رات انگارے پر لوٹتی رہی، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے، کیونکہ ہمدان نے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر طلاق نہیں دے گا اور نہ ہی بیوی کا درجہ۔ یہی سوچ سوچ کر وہ مرنے والی ہو رہی تھی۔ ایک ماں باپ ہمدان شاہ ایک مرتبہ پھر سے اپنے کمرے کا نقشہ بگاڑ چکا تھا، کیونکہ اس کا دل بار بار ہی سیرت سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ ایک ہفتہ جو اس نے سیرت کے ساتھ گزارا تھا، اس کی زندگی کا حسین ترین ہفتہ تھا اور اسے اب شدت سے اپنی محبوب بیوی کی یاد ستا رہی تھی۔ پہلے تو وہ اسے کچھ خاص پسند نہ تھی، مگر اس کے ساتھ نکاح کے بعد وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ لیکن اپنی دشمنی کی آڑ میں وہ اپنی محبت کو پس پشت ڈال بیٹھا اور اب اس کے دل میں چھپی معصوم محبت ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھانے لگی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی حالت خراب کی اور پھر اپنی لینڈ کراؤزر میں بیٹھ کر سیرت کے گھر پہنچ گیا۔ سیرت اسے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی۔ سیرت کی ماں بھی اسے جانتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر ان کے ہاں کام کیا کرتا تھا، مگر اسے یہ پتا نہ تھا کہ آج وہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہے۔ سیرت، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بغیر جرم کی سزا دی تھی۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ سارا قصور تو علی کا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، مگر اس بار سیرت نے اس کے ہاتھ نیچے نہ کیے، کیونکہ اسے ہمدان پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ سیرت، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر غصہ ہو، لیکن چاہے مجھے تم جو بھی سزا دے دو، لیکن خود کو مجھ سے کبھی بھی علیحدہ مت کرنا، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ جب ہمدان نے یہ کہا تو وہ اس کے گلے سے لگی، حالانکہ اس کی ماں بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ پھر ان دونوں نے مل کر ہی سیرت کی ماں کو سب کچھ بتایا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے اور وہ بھی ہمدان سے معافی مانگنے لگی، کیونکہ ان کے بیٹے سے غلطی تو ہوئی تھی اور اب ہمدان علی کو بھی معاف کر چکا تھا، کیونکہ وہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ جب اس نے ہمدان کی بہن کو دھوکہ دیا تھا، اس کے کچھ روز بعد ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا، اسی لیے وہ دونوں ایک ساتھ ہی یہ جہان چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ہمدان سیرت کو اپنے گھر لے آیا اور اسے اپنی بیوی کا درجہ دے دیا۔ ہمدان کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، جو آج سے 3 سال پہلے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے بدلے کی آڑ میں سیرت سے نکاح کیا تھا، مگر اب وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا اور اسے جدا ہونے کا
سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب خدا نے دو دلوں کو ملانا ہو تو کوئی نہ کوئی سبب بن ہی جاتا ہے۔ سیرت و ہمدان کی سچی محبت حاصل کر کے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کے سارے دکھ بھلا کر صرف اور صرف ہمدان کو چاہنے لگی اور وہ بھی اس سے سچی محبت کرنے لگا۔ ان کے دن بڑے سکون سے گزر رہے تھے اور ان کی محبت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ سیرت کو ایک ایسا سہارا مل گیا تھا جس کی وہ اپنی قسمت میں کبھی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شام کا وقت تھا، سیرت صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور اس کے دوپٹے کا کونا زمین پر لٹک رہا تھا۔ سورج کی آخری کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے بھیگے ہوئے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہمدان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ جب وہ اندر آیا تو سیرت نے اسے چائے کا کپ تھمایا۔ اس نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جو پہلے خوف سے بھری ہوتی تھی اب ان میں ایک گہری بے ساختہ چاہت جھلک رہی تھی۔ ہمدان آپ ٹھیک ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ سیرت نے نرمی سے پوچھا۔ ہمدان کا ہاتھ خود بخود آگے بڑھا اور اس نے سیرت کے گال پر ایک ہلکا سا لمس دیا۔ میں ٹھیک ہوں سیرت، تم نے میرے گھر کو دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ وہ رات ان کی زندگی کی پہلی حقیقی رات تھی۔ ہمدان نے پہلی بار اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کیا اور سیرت نے پہلی بار حقیقی محبت اور تحفظ کا احساس چکھا۔ ان کی خاموش نگاہوں میں اقرار تھا کہ ان کا رشتہ بدلے کا نہیں بلکہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ ہمدان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر وعدہ کیا کہ وہ اب اسے کبھی کسی اذیت سے دوچار نہیں کرے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جینے لگے۔ اگلے چند مہینے خوشیوں اور قربت سے بھرے رہے اور وہ ایک دوسرے کے عادات اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو سمجھنے لگے۔ ان دنوں ہمدان اکثر گھر کے کاموں میں بھی سیرت کا ہاتھ بٹاتا، سیرت کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا تھا۔ اگرچہ وہ اچھا کک نہیں تھا لیکن سیرت اس کے ہر برتن کی تعریف کرتی تھی۔ ان کی زندگی میں سکون اور پیار کی ایک نئی روایت قائم ہو چکی تھی۔ ہمدان اب چھوٹے چھوٹے طریقوں سے سیرت کو یہ یقین دلاتا رہتا تھا کہ اس کی زندگی میں سیرت کی کیا اہمیت ہے۔ ایک دن ہمدان نے سیرت کو حیران کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام کو گھر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا۔ تازہ مہکتے ہوئے موتیے کے گجرے تھے۔ سیرت کو پھولوں سے خاص لگاؤ تھا اور خاص طور پر موتیے کے پھولوں سے۔ جب ہمدان نے گجرے سیرت کی طرف بڑھائے تو اس کی آنکھوں میں ایک دم خوشی کی چمک آ گئی۔ وہ فوراً لپک کر اس کے قریب آئی اور حیرت سے پوچھنے لگی، یہ کس لیے؟ اور یہ اتنے سارے؟ یہ صرف اس لیے کہ تم میرے لیے ہو اور تمہاری خوشبو میرے گھر کی ہواؤں میں رہنی چاہیے۔ ہمدان نے نہایت پیار سے کہا، اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کی کوئی معافی نہیں، لیکن میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں سیرت۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا۔ سیرت نے مسکرا کر ہمدان کی طرف دیکھا اور پھر اس نے گجروں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور گہری سانس لی۔ ان پھولوں کی مہک میں اسے اپنے لیے ہمدان کی سچی چاہت محسوس ہوئی۔ وہ مسکرائی اور ہمدان کو دیکھ کر اپنے بال پیچھے کیے۔ ہمدان نے آہستگی سے وہ گجرے سیرت کی نازک ہاتھوں کی کلائیوں میں پہنا دیے، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس قدر خوشی پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ہمدان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں سچ کہتا ہوں تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ وہ بدلہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، تم ہی میری سب کچھ ہو۔ اس وقت کا لمحہ دونوں کے لیے ایک عہد کی طرح تھا۔ پرانے زخموں کو دفن کر کے نئے مستقبل کی شروعات کا عہد ہے۔ ڈاکٹر ہمدان صرف ایک بہترین کارڈیالوجسٹ ہی نہیں تھا بلکہ اپنی پرکشش شخصیت، شائستہ رویے اور پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے ہسپتال کے اسٹاف اور مریضوں میں یکساں طور پر مقبول تھا۔ ہسپتال میں سے لوگ دلوں کا مسیحا کہتے تھے، لیکن اصل میں اس کا اپنا دل کہیں اور رہتا تھا، وہ دل جو اب اس کی بیوی سیرت کے لیے دھڑکتا تھا۔ سیرت اب بھی وہیں پر کام کرتی تھی، محنتی اور اپنی عاجزی کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ ہمدان کی زندگی میں آنے سے پہلے سیرت نے بہت دکھ جھیلے تھے، مگر اب اس کی معصوم مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی کبھی غموں کی ماری تھی۔ اس کی دوست ثانیہ بھی اسے ڈاکٹر ہمدان کے ساتھ دیکھ کر خوش تھی۔ وہ اکثر سیرت سے یہی کہتی تھی کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے اپنی محبت پالی ہے۔ ہمدان اور سیرت کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور وہ دونوں اب بھی اسی ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ ان کا رشتہ تمام کولیگز اور اسٹاف کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔
ہسپتال کے چاروں کونوں میں ان کی جوڑی کی خوبصورتی اور ہم آہنگی کے چرچے تھے۔ ان دونوں کی محبت ایک ایسی خوشبو کی طرح تھی جو ہر ایک کے دل کو چھو جاتی تھی۔ ڈاکٹر سارا جو ہسپتال کی سب سے پرانی میڈیکل آفیسر تھی، اکثر کہتی تھی یہ دونوں ساتھ میں ایک مکمل تصویر لگتے ہیں۔ ڈاکٹر حمدان جتنا پرکشش اور باوقار ہے، سیرت اتنی ہی سادہ، سگڑ اور نرم دل ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے دو خوبصورت متضاد رنگ مل کر ایک شاہکار بنا رہے ہیں۔ اس جوڑی کی سب سے خاص بات ان کا آفس رومانس تھا۔ وہ کسی بھی طرح کی بے جا اظہار محبت سے پرہیز کرتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کے اشارے، ایک دوسرے کے لیے ان کا احترام اور کام کے دوران ان کا ساتھ دینا سب کچھ خود ہی واضح کر دیتا تھا۔ اگر کسی مریض یا اسٹاف کو سیرت کی ضرورت ہوتی تو حمدان ہمیشہ دھیمے لہجے میں ان کا نام پکارتا، اور جب بھی آپریشن تھیٹر سے واپسی پر حمدان تھکا ہوا ہوتا، سیرت اس کے لیے کپ بہترین کافی بنا کر اس کے ڈیسک پر رکھ دیتی، بغیر کسی کے کہے۔ حمدان اپنی مصروفیت کے باوجود سیرت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اسپتال میں سب کے سامنے سیرت سے پیشہ ورانہ انداز میں بات کرتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہوتی تھی جو صرف سیرت کو ہی نظر آتی تھی۔ صبح کا رواج، روزانہ صبح ڈیوٹی شروع کرنے سے پہلے حمدان سیرت کے کاؤنٹر کے پاس سے گزرتا اور وہاں ایک تازہ موتی کا گجرا یا سرخ گلاب رکھ دیتا۔ یہ ان کا روز کا رواج تھا، اور سارے اسٹاف کو اس بات کا علم تھا کہ سب اسے ان کے رومانس کا خوبصورت اظہار سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ حمدان چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ کوشش کرتا کہ لنچ بریک سیرت کے ساتھ گزارے۔ وہ کینٹین کے کونے میں والی میز پر بیٹھتے، جہاں وہ اسپتال کی باتوں کی بجائے اپنی ذاتی زندگی اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے تھے۔ ایک دن ایک نئی نرس عائشہ نے سیرت سے پوچھا، آپ دونوں کا رشتہ اتنا تازہ اور خوبصورت کیسے رہتا ہے، جبکہ آپ دونوں ایک جگہ پر اتنا دباؤ والا کام کرتے ہیں؟ سیرت نے مسکرا کر جواب دیا، اصل میں ہم دونوں کام کے دباؤ کو بھی ایک دوسرے کے لیے محبت کا موقع بنا لیتے ہیں۔ جب میں ان کی طرف دیکھتی ہوں تو وہ میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ مجھے کب ان کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسز کی میٹنگز میں حمدان اکثر سیرت کے کام اور انتظام کی تعریف کرتا تھا۔ ایک میٹنگ میں جب ہسپتال میں پرانی فائلنگ سسٹم کی خرابی پر بحث ہو رہی تھی تو حمدان نے سب کے سامنے کہا، اگر آج ہمارے شعبے میں ریکارڈز اتنے منظم ہیں تو اس کا کریڈٹ صرف سیرت کو جاتا ہے۔ اسے ذاتی طور پر کئی گھنٹے لگا کر تمام پرانے ریکارڈز کو ڈیجیٹائز کروایا ہے۔ میرے نزدیک اس کی یہ لگن اور محنت ہم سب کے لیے ایک مثال ہے۔ حمدان کی اس کھلے عام تعریف نے سیرت کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تمام سٹاف نے تالیاں بجا کر اس کی محنت کو سراہا۔ سیرت کو بھی یہ یقین تھا کہ حمدان کا ساتھ خواب و بدلے کی نیت سے شروع ہوا تھا، اب وہ ایک مضبوط اور حقیقی تعلق بن چکا ہے۔ آج سیرت حمدان کے لیے سب کچھ تھی۔ آج وہ دونوں اپنی زندگی میں انتہائی خوش تھے۔ ہسپتال میں کام اور گھر پر ایک دوسرے کا ساتھ، سب کچھ بہترین تھا۔ حمدان اور سیرت کی محبت وقت کے ساتھ مزید گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ حمدان نے اپنے دل سے انتقام کی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا تھا، اور اب اس کی ساری توجہ صرف سیرت کی خوشی اور مستقبل پر مرکوز تھی۔ سیرت نے اپنی سابقہ تکالیف کو بھلا کر ایک نئے اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیا۔ ان کی شادی کے دوسرے سال کے آغاز میں ہی ان کی زندگی میں ایک ایسی خوشی آئی جس نے ان کے رشتے کو ایک مکمل شکل دی تھی۔ سیرت حاملہ تھی، اور جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے تو حمدان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ کارڈیالوجسٹ ہونے کے باوجود اس خبر پر خود ہی اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ حمدان نے سیرت کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہسپتال میں اسے کام کرنے سے منع کر دیتا اور زیادہ تر وقت اسے آرام کرنے کا مشورہ دیتا۔ سیرت کے لیے ہر دن وہ صبح موتی کے گجرے لاتا اور اس کے لیے نئے پھلوں کا انتظام کرتا۔ جب سیرت کے لیے گھر کا کام مشکل ہو گیا تو حمدان نے بغیر کسی بحث کے کام والی کا انتظام کر دیا تاکہ سیرت کو زیادہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ حمدان کا پیار اور یہ بے پناہ توجہ سیرت کو آسمانوں پر پہنچا دیتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ واقعی کی دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہے جسے دکھوں کے بعد اتنی خوبصورت زندگی ملی۔ اس دوران ان کے گھر میں بچوں کی آمد کے لیے تیاریاں شروع کی اور ہر کونا بچوں کے کھلونوں اور ننھے کپڑوں سے سجنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ان کے ہاں 2 پیارے بیٹے پیدا ہوئے۔ حمدان نے اپنے ایک بیٹے کا نام فیصل رکھا جبکہ دوسرے کا نام
سیرت کی خواہش پر ذہن رکھا گیا۔ ان کے گھر کی فضا اب صرف محبت ہی نہیں بلکہ بچوں کی کلکاریوں، ہنسی اور رونے کی آوازوں سے بھی گونجنے لگی تھی۔ حمدان اب ایک نیا رول نبھا رہا تھا، ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک ذمہ دار والد کا رول۔ ہسپتال سے واپسی پر وہ سیدھا اپنے بچوں کے پاس جاتا، انہیں گود میں اٹھاتا، ان سے پیار کرتا اور سیرت کو آرام کا موقع فراہم کرتا۔ راتوں کو جب بچے روتے تو حمدان کبھی سیرت کو اکیلے جاگنے نہیں دیتا تھا، وہ خود بھی راتوں کو اٹھ کر بچوں کو سنبھالتا تھا۔ سیرت اور حمدان کی زندگی اب مکمل ہو گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔